بسم اللہ الرحمن الرحیم 13 لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 44 اور 44 سورۃ البقرہ رکوع نمبر 26 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں اپنے ایک ضابطہ بیان فرمایا۔ ضابطہ یہ ہے کہ جو اللہ کی نعمت کی ناقدری کرے اللہ اس کو اپنے عذاب کی پکڑ میں لے لے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا کی محبت میں جو مبتلا ہے وہ کافر ہیں۔ کافروں کا مزاج ہے کہ ان کو دنیا سے محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت پر ان کا یقین نہیں۔ اور یہ لوگ جو دنیا کی محبت میں کفر اختیار کیے ہوئے ہیں یہ اہل ایمان کو اپنے مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ مالی لحاظ سے یہ لوگ مستحکم ہوں دنیا پرست، مادیت پرست یہ ان لوگوں کو جو اللہ کے دین سے وابستہ ہوں ان کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی مختصر زندگی ہے، آگے ایک وقت آ رہا ہے جس کو قیامت کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ایمان والوں کو بلندی عطا فرمائے گا اور پھر یہ ایمان والے ان کا مذاق اڑائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شروع میں تمام انسان ایک ہی دین پر تھے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد تھے اور آدم علیہ السلام کے دین پر تھے، اور وہ دین جو اللہ نے انسانوں کو عطا فرمایا وہ دین اسلام ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ان سب کا دین ایک ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ احکامات موقع محل کے لحاظ سے مختلف ہیں لیکن بنیادی باتیں وہ ساروں کی ایک ہی ہیں۔ بنیادی باتیں کیا ہیں؟ یہ بات اس سے پہلے گزارش کی جا چکی ہے کہ دین 4 شعبوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 ایمانیات، کہ وہ باتیں جن کو ماننا ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک ایمانیات ایک۔ دوسری چیز عبادات، کہ اپنے خالق سے تعلق، حالات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے احکامات نازل فرمائے۔ حکمت کے لحاظ سے جس قوم کے لیے جس نوعیت کی عبادت ضروری تھی اللہ نے اس کا حکم نازل فرمایا۔ تیسرا شعبہ دین کا معاملات، کہ انسانوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے۔ اس میں نکاح کا معاملہ ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہے۔ یہ معاملات بھی شروع ہی سے آ رہے ہیں کہ معاملات میں دیانتداری ہے، کم تولنے کم ماپنے سے اجتناب کرنا ہے۔ نکاح میں میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں ایک جیسی ہیں۔ چوتھا شعبہ ہے اخلاقیات کا، کہ حسد سے، تکبر سے، ریاکاری سے، حرص سے، بخل سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اعلیٰ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہیں۔ یہ تعلیم بھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے۔ تو اس لیے دین آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہے، صرف عبادت کے احکامات حالات کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام انسان ایک ہی طریقے پر تھے، ایک ہی امت تھے، لیکن جب لوگ منحرف ہو گئے اصل دین سے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ ان کو دوبارہ اصل دین پر لائیں۔ لیکن فرمایا کہ کچھ لوگوں نے ان کی باتوں کو مان لیا اور کچھ لوگوں نے حسد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے اختلاف کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسانیت بڑھتی چلی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صفحہ نمبر 45 پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ پہلی امتوں میں بھی جو لوگ ایمان والے تھے وہ آزمائش کے مراحل سے گزرے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم کیا گمان رکھتے ہو کہ جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، کوئی قربانی نہیں دینا پڑے گی؟ تو فرمایا کہ اس کے لیے تو مراحل آزمائش کے ان سے گزرنا ہوگا۔ اس کے بعد یہ صفحہ نمبر 45 ہی پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی علیہ السلام یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں۔ فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں جو بھی تم خرچ کرو گے
والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ تو جو تم خرچ کرو گے اللہ کے علم میں ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب اللہ کے علم میں ہے تو اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی فرضیت کا حکم فرمایا۔ فرمایا کہ تم پہ جہاد فرض کیا گیا، تو لفظ جہاد استعمال نہیں فرمایا کہ لفظ جہاد سے غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ جہاد مقابلے میں کوشش کرنے کو کہتے ہیں، کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ بعض حضرات اس کا مفہوم لیں گے کہ مقابلے میں دین کی دعوت کی کوشش کرنا، مقابلے میں اہل باطل کے دلائل کو رد کرنا، مقابلے میں اہل باطل کے نظام کے مقابلے میں نظام اختیار کرنا، کئی صورتیں ہو سکتی ہیں مقابلے کی کوشش کی، لیکن یہاں اللہ نے لفظ قتال بیان فرمایا تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ اس سے مراد وہ جہاد ہے جو عملی طور پر میدان میں کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر قتال فرض کیا اور یہ قتال تمہیں ناپسند ہے، گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، مال و متاع چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی جان لڑانا ہے، مال کی قربانی بھی ہے، جان کی قربانی بھی ہے۔ فرمایا کہ بظاہر یہ ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے کتنی بہتری ہے۔ صفحہ نمبر 45 کے آخر صفحہ نمبر 46 پر یہ رکوع نمبر 27 ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ آیات ایک واقعہ پر نازل ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمانے کے بعد 2 ہجری سے پہلے، 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے، غزوہ بدر سے پہلے حضرت عبداللہ بن جاحش رضی اللہ عنہ جو نبی علیہ السلام کی پھوپھی کے لڑکے بھی ہیں، نبی علیہ السلام کے برادر نسبتی بھی ہیں اور نبی علیہ السلام پر اولین ایمان لانے والوں میں سے ہیں، یا غزوہ احد کے شہداء میں سے ہیں۔ غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا، تو عبداللہ بن جاحش رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے 2 ہجری سے پہلے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک مہم پر روانہ فرمایا اور حضرت نے فرمایا کہ فلاں طرف چلے جاؤ اور جب فلاں مقام پر پہنچنا تو اس وقت میرا یہ خط یہ کھول کے پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن جاحش رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ مہاجرین روانہ کیے تھے، انصار میں سے کسی کو روانہ نہیں فرمایا۔ یہ جب اس مقام پر پہنچے جس مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچنے کا حکم دیا تھا، تو وہاں جا کے انہوں نے خط کھولا۔ خط میں جو باتیں لکھی تھیں ان میں ایک بات تو یہ تھی کہ ایک تجارتی قافلہ قریش کا یہاں سے گزرنے والا ہے، اس پہ حملہ کرنا ہے، اس کا سارا مال و متاع اس سے چھیننا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھی ہیں ان پہ اس مقام میں شرکت لازم نہیں، ان کی اختیاری ہے، یہ شرکت ان کی اختیاری ہے، ان میں سے پوچھ لو، جو اس معاملے میں آپ کے ساتھ چلنا چاہیں ان کو لے جاؤ اور جو نہ چلنا چاہیں ان کو واپس بھیج دو۔ حضرت عبداللہ بن جاحش رضی اللہ عنہ نے یہ خط سنایا اور یہ کہا کہ جو واپس جانا چاہے اس کو اجازت ہے۔ میں اور آپ، میں تو نہیں تھا، اور بے ادبی اور گستاخی کی معافی کے ساتھ آپ بھی نہیں تھے، وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، ان میں سے ایک بھی واپس جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ یہ واقعہ ہوا اس طرح سے کہ یہ جمادی الاخری کی آخری تاریخ تھی، اور عرب کے اندر رجب کا مہینہ ان مہینوں میں شمار ہوتا ہے جو ادب احترام والے مہینے ہیں، اس میں وہ باہم لڑائی نہیں کرتے تھے۔ ان حضرات نے سمجھا، دیکھا چاند نظر نہیں آیا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ آج 30 ہے جمادی الاخری کی، تو لہذا آج کارروائی کر لی جائے، رات کو چاند نظر آ جائے گا تو رجب کا مہینہ شروع ہوگا، اور عرب روایت کے مطابق رجب کے مہینے میں حملہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے 30 جمادی الاخری کو حملہ کیا اور ایک آدمی مارا گیا، باقی جو سامان تھا سارے قافلے کا ان کے قبضے میں آ گیا۔ یہ مال غنیمت لے کر نبی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، تو یہ لائم رہے، جبکہ وہ تاریخ 30 جمادی الاخری کی نہیں تھی، یکم رجب کی تاریخ تھی، چاند نظر آ گیا تھا، انہوں نے نہیں دیکھا لیکن چاند ہو چکا تھا رجب کا۔ اب ہوا یہ کہ اہل عرب نے، اہل مکہ نے پروپیگنڈا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم ملت سے وابستگی کا دعویٰ رکھتے ہیں، اور جبکہ ابراہیمی ملت میں 4 مہینوں میں باہمی لڑائی کی اجازت نہیں۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں: رجب کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ،
اور محرم کا مہینہ، وہ 3 مہینے اکٹھے ہیں، اور رجب کا مہینہ علیحدہ ہے، تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی ملت سے وابستگی کا دعویٰ رکھتے ہیں اور ابراہیمی ملت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو اس حرمت والے مہینے پہ آپ کے ساتھیوں نے حملہ کیا۔ اب جب یہ حضرات واپس پہنچے، مال غنیمت ان کے پاس تھا، انہوں نے خدمت مال غنیمت پیش کیا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس پہ ناگواری ظاہر فرمائی، مال غنیمت قبول نہیں فرمایا، اس کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اب یہ حضرات پریشان کہ ادھر پروپیگنڈا پورے زوروں پر تھا، اب نبی علیہ السلام پریشان، اللہ تعالیٰ نے یہ پریشانی دور فرما دی، یہ آیات نازل فرمائی۔ یہ بات اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کی بے ادبی برداشت نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بھی اعتراض برداشت نہیں کرتا۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اے نبی علیہ السلام، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینے کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا؟ فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں، کیا یہ تمہارے جرم سے بھی بڑا جرم ہے کہ تم اللہ کا انکار کر رہے ہو؟ یہ حرمت والے مہینے کس نے بنائے؟ یہ حرمت والے مہینے اللہ نے بنائے، اور تم اللہ کا انکار کر رہے ہو، اور تم مسجد حرام کے اندر کفر کر رہے ہو جو اللہ کی توحید کا مرکز ہے، اور تم نے یہاں مکہ مکرمہ والوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا۔ تمہیں اس بات کا خیال نہ ہوا کہ حدود حرم کا احترام کتنا ہوتا ہے، اور حدود حرم میں کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی، تم نے حدود حرم سے ان لوگوں کو نکالا۔ فرمایا جو تم کام کر چکے ہو یہ تو زیادہ اونچا کام ہے ان کے کام کے مقابلے میں۔ تم تو فتنہ انگیز ہو، فتنہ پیدا کرنے والے ہو، اور فتنہ جو ہے یہ قتل سے بڑا جرم ہے، ان سے ایک قتل ہوا ہے اور تم نے تو فتنہ برپا کر رکھا ہے، تو لہٰذا تمہیں تو اعتراض کا حق ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواب ارشاد فرمایا، اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو نصیحت فرمائی کہ دیکھو کہ حرمت والے مہینوں کا خیال اپنی جگہ پر، لیکن جہاں ضرورت ہو جہاد اور قتال کی تو وہاں حرمت والے مہینوں میں بھی تم قتال کر سکتے ہو، یہ ایک ضابطہ فرما دیا۔ اب اس ضابطے کے ساتھ یہ بات بھی فرما دی کہ تم ان کے پروپیگنڈے سے متاثر مت بنو، یہ اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک کہ تمہیں دین سے محروم نہیں کر دیں گے۔ اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرما چکے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ اللہ نے کفار کی فطرت کو بالکل عیاں فرما دیا۔ وہاں فرمایا کہ یہودی اور عیسائی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ یہودی اور عیسائی ہونے کا اعلان نہ کریں۔ یہودی ہونے کا اعلان کریں گے تو یہودی خوش ہوں گے، اور عیسائی ہونے کا اعلان کریں گے تو عیسائی خوش ہوں گے۔ اور یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ مشرکین مکہ یا دنیا جہاں کے جو کافر مشرکین ہیں اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک تم اسلام کو چھوڑنے والے نہیں بنو گے۔ تو کیا ان کے پروپیگنڈے کی وجہ سے تم اسلام کو بھی چھوڑ بیٹھو گے؟ فرمایا کہ اگر اسلام کو تم نے چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے، تو فرمایا کہ پھر تمہارے سارے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو جائیں گے، آخرت میں تم کا کوئی اجر نہیں ملے گا، اور انجام تمہارا جہنم ہوگا۔ یہ بات بیان فرما کے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اس مہم میں حصہ لیا تھا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا؟ کیا ان کا لایا ہوا مال غنیمت شمار کیا جائے؟ ان کے اس عمل کو جہاد اور قتال میں شمار کیا جائے کہ نہ کیا جائے؟ کیا یہ اللہ کی رحمت کی امید رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ تو یہاں اللہ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اپنی ذات کے لیے مال نہیں لوٹا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اگر وہ اللہ کی رحمت کو امیدوار نہیں تو پھر اللہ کی رحمت کو امیدوار کون ہے؟ فرمایا کہ اگر ان سے لا علمی میں کوئی کوتاہی ہوئی بھی ہے ضابطے کے لحاظ سے تو ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، اور اللہ رحمت والے ہیں جس نے ان کے اخلاص کی بنیاد پر ان کے اس کوتاہی والے عمل کو بھی اپنی رحمت سے نیکی میں تبدیل فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوال کا جواب فرمایا ہے کہ یہ جوا اور شراب اور جوا کیا اس کا استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں گناہ بھی ہے اور بظاہر فائدہ بھی ہے، کہ شراب میں بظاہر فائدہ یہ کہ یہ تھکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے، جوا کہ مال حاصل کرنے کا، مفت میں مال حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ بظاہر اس میں فائدہ بھی ہے لیکن اس کے اندر گناہ بھی ہے۔ یہ دوسرا موقع ہے شراب کے بارے میں اللہ کے حکم کا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو آیت نازل فرمائی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پھل عطا فرمائے اور تم ان پھلوں سے نشہ بھی بناتے ہو اور ان پھلوں سے رزق حسن بھی بناتے ہو، تو اس میں شراب کی حرمت بیان نہیں فرمائی، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حسن کے مقابلے میں نشے کو بیان فرمایا۔ جو لطیف ذوق کے افراد تھے انہوں نے کہا کہ اللہ نے نشے کو رزق حسن کے مقابلے میں بیان فرمایا تو اس لیے شراب کا استعمال چھوڑ دینا چاہیے۔ بعض لوگوں نے شراب کا استعمال چھوڑ دیا، بعض لوگ بدستور پیتے رہے کہ اللہ نے منع نہیں فرمایا، جب منع نہیں فرمایا تو اس سے فائدہ اٹھا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شراب میں، یہ جوئے میں فائدہ تو ہے لیکن اس کے اندر گناہ بھی بڑا ہے۔ اب یہاں بھی اللہ نے منع نہیں فرمایا تو اس لیے بعض لوگوں نے شراب چھوڑ دی، تو بعض لوگوں نے کہا جب اللہ نے منع نہیں فرمایا تو اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کیا ایمان والو جب نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب مت جاؤ۔ تفصیل انشاءاللہ اس مقام پہ ہوگی کہ جب نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب مت جاؤ، تو اس میں بھی اللہ نے شراب پینے سے منع نہیں فرمایا۔ تو لہذا اس پہ حضرات صحابہ کرام نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ وہ شراب پیتے تھے فجر کی نماز کے بعد تاکہ ظہر کی نماز تک یہ شراب کا اثر ختم ہو جائے، پھر پیتے تھے عشاء کی نماز کے بعد تاکہ نمازیں متاثر نہ ہوں، کہ اللہ نے نمازوں کے حوالے سے بات بیان فرمائی تو نمازیں متاثر نہ ہوں، تو یہ شراب کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں یہ آیت نازل فرمائی کہ وہاں پہ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی، تو اللہ نے اس میں شراب کو حرام قرار دیا۔ اب حضرات صحابہ کرام ہم نے اس شراب کو منہ نہیں لگایا۔ اس سلسلے میں بنیادی دو باتیں عرض کر دوں۔ ایک بات یہ کہ عرب کے ماحول میں شراب کی اہمیت کیا تھی، معاشرے میں شراب کی کیفیت کیا تھی، کہ بچہ جو پیدا ہوتا تھا اس کو گھٹی شراب کی دی جاتی تھی، اور یہ اہل عرب آپس میں جو مقابلہ کرتے تھے، اپنی فوقیت ثابت کرتے تھے شاعری کے اندر، تو وہ شراب کے پرانے ہونے کی نسبت سے کرتے تھے کہ ایک قبیلہ یوں اظہار کرتا تھا اپنے فخر کا کہ فلاں قبیلے کے مقابلے میں ہم فوقیت رکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس قبیلے کے پاس 70 سال پرانی شراب ہے، ہمارے پاس 90 سال پرانی شراب ہے۔ تو شراب جو ہے اس معاشرے کے اندر فخر کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی، اور یہاں تک میں نے بات گزارش کی کہ بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو گھٹی بھی شراب کی دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے شراب کا ایک پورا ماحول بنا ہوا تھا۔ بہت تھوڑے افراد تھے جو شراب نہیں پیتے تھے، کہ ہمارے یہاں چائے کا اتنا اہتمام نہیں، چائے کی اتنی عادت نہیں جتنی اس ماحول کے اندر شراب کی عادت تھی، لیکن کچھ طبیعتیں وہ تھیں جو شراب نہیں پی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی شراب نوش نہیں فرمائی، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد جن کاموں کو ممنوع ہونا ہوتا ہے، اللہ کے نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ کی حفاظت کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایام جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شراب نہیں پی۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑے بھائی ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کبھی شراب نہیں پی، حضرت علی رضی اللہ عنہ شراب پیتے تھے۔ تو ان میں معدود چند صحابہ کرام وہ تھے کہ جو اعلان حرمت سے پہلے شراب نہیں پیتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں انتہائی جلیل و قدر صحابی جن کی امامت میں حضرت نے نماز بھی ادا فرمائی، وہ بھی شراب پیتے تھے۔ تو یہ عرب کا ماحول تھا، یہ معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا شراب پینا، تو اس لیے شراب کا سلسلہ چل رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے معاملے میں تو یہ بات ہے کہ جب اسلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جعفر رضی اللہ عنہ کو سلام فرما رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جعفر رضی اللہ عنہ کو وہ سلام فرما دیے، لیکن فرمایا کہ جعفر تیرے وہ کام کون سے ہیں؟ معلوم ہوتے ہیں کوئی امتیازی کام ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے سلام بھیجے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت یہ کام میں نے کسی کے سامنے آج تک ظاہر تو نہیں کیے تھے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام کا آنا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ان کاموں کو میں ظاہر کروں۔
تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حضرت ایمان لانے سے پہلے ایام جاہلیت میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ بت یہ بذات خود محتاج ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتے جب تک ہم ان کو اٹھا کر ادھر سے ادھر نہ رکھیں۔ جو ہمارے ہاتھوں کے بنے ہوئے ہیں وہ ہمارے حاجت روا نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے ایام جاہلیت میں بھی ایمان لانے سے پہلے بھی کبھی کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا، کبھی سجدہ نہیں کیا، کبھی اس کی عبادت نہیں کی۔ دوسری بات یہ کہ جب میں نے ہوش سنبھالا میں نے دیکھا کہ جھوٹ بولنے والا انجام کار رسوا اور ذلیل ہوتا ہے، تو میں نے الحمدللہ شعور سنبھالنے کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تیسری بات یہ کہ جب میں بالغ ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے خاندان کی عورتوں کے بارے میں حساس ہوں، میں غیرت مند ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے گھر کی عورتوں کو دیکھے۔ تو میں نے اس کے بدلے میں ایام جاہلیت کے اندر ایمان لانے سے پہلے بھی کسی غیر محرم کے چہرے پہ نگاہ نہیں ڈالی۔ اور چوتھی بات یہ کہ میں نے یہ دیکھا کہ شراب انسان کی عقل کو معوف کر دیتی ہے، اور ایام جاہلیت میں بھی میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ تو میں نے فرمایا کہ واقعی یہ کام ایسے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، اور اللہ کی خوشنودی اس سے حاصل ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے سلام بھیجے ہیں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شراب نہیں پیتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے چھوٹے بھائی تھے، لیکن شراب کے ماحول میں موجود تھے تو شراب کا سلسلہ چلتا تھا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات جو قابل غور ہے، اتنی عادت کے باوجود جس پر شراب کی حرمت کا حکم آیا ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان کی یہاں مجلس چل رہی تھی، کھانے کی دعوت تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان کے سوتیلے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری ڈیوٹی تھی کہ محریب کو شراب کے جام بھر بھر کے پیش کر رہا تھا۔ اس اثنا میں نبی علیہ السلام کے قاصد کی آواز آئی کہ ایمان والو، شراب حرام کر دی گئی۔ فرمایا کہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا وہ منہ کے قریب نہیں لے گیا، اور جس کے منہ کے ساتھ پیالہ لگا ہوا تھا اس نے گھونٹ منہ کے اندر نہیں جانے دیا، اور جو منہ میں گھونٹ لے چکا تھا اس نے اس گھونٹ کو حلق کے نیچے نہیں اترنے دیا۔ اور فرمایا کہ شراب انڈیلی گئی، اور حالت یہ تھی مدینہ منورہ کے اندر کہ شراب گلیوں میں یوں بہہ رہی تھی جیسے موسلا دھار بارش میں پانی بہتا ہے۔ اسی سے اندازہ فرما لیں کہ شراب کا کتنا ماحول تھا، اور اس کے باوجود حضرت کے ایک حکم پر اور اس قدر تبدیلی کے لوگوں نے شراب کو منہ بھی نہیں لگایا۔ یہ بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ پہ کنٹرول۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو شراب کا کاروبار کرتے تھے، ملک شام سے شراب لاتے تھے اور ان علاقوں میں شراب بیچتے تھے۔ انہوں نے خیال کیا، یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ ایسے کاموں میں شراب وغیرہ اور نشے کی دیگر اشیاء یا ایسی 2 نمبر چیزیں بیچنے میں فائدہ تو مالی لحاظ سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ تھوڑا تھوڑا مال لاتا ہوں شراب کی صورت میں، تو کیوں نہ جو ہے پوری رقم لے جاؤں اور کثیر مقدار لاؤں۔ ایک تو یہ ہے کہ سستی ملے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ فائدہ کافی ہوگا۔ تو اپنی زندگی کی کل پونجی لے کر گئے اور ملک شام سے شراب خریدی۔ ابھی مدینہ منورہ کی حدود میں داخل نہیں ہوئے تھے، راستے میں تھے، تو انہیں یہ حکم معلوم ہوا کہ شراب حرام ہو گئی۔ تو بعض لوگوں نے جو ان کے شریک سفر تھے کہا کہ واپس چلو اور یہ شراب ملک شام میں واپس فروخت کر دو۔ تو انہوں نے مشکیزیں نیچے گرائے اور خنجر سے ان مشکیزوں کو چاک کیا، پوری شراب بہا دی۔ فرمایا کہ جو چیز مسلمان کے لیے پینا حرام ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ پوری زندگی کی پونجی یوں ہی انہوں نے ضائع کر دی۔ یہ تھی تعمیل حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کا سوال ہے، اور یہ دوسرے مرحلے کا حکم ہے جو دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کیا جائے۔ فرمایا کہ جو تمہاری ضروریات سے زیادہ ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مگر اپنی ضروریات دنیا اور آخرت کے اعتبار سے دیکھ لو۔ صفحہ نمبر 47 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے، اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر تم ان کی اصلاح کے لیے کوئی قدم اٹھاؤ گے تو اللہ کے نزدیک قابل گرفت نہیں ہوگے۔ صفحہ نمبر 47 میں اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ مشرک عورت ایمان والے مرد کا نکاح مشرک اور کافر عورت سے نہیں ہو سکتا، اور ایمان والی عورت کا نکاح مشرک مرد اور مشرک اور کافر مرد سے نہیں ہو سکتا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صفحہ نمبر 47 کے آخر میں یہ رکوع نمبر 28 ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے ایام کے حوالے سے چند ہدایات فرمائی۔ فرمایا کہ ایام کی حالت میں عورت ناپاک ہے، اور یہ شرعی مسئلہ ذہن نشین فرما لیا جائے کہ اس ناپاکی کی حالت میں نہ وہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، نہ وہ قرآن مجید کو زبانی پڑھ سکتی ہے۔ یہ مسئلہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دور حاضر کے اندر یہ مسئلہ بہت اچھالا گیا، اخبارات میں سوال جواب کی صورت میں بھی آ چکا ہے، میڈیا پر بھی آ چکا ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آ چکا ہے، اور اس بارے میں کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں کہ جناب اس حالت میں عورت قرآن مجید پڑھ سکتی ہے، قرآن مجید پڑھا سکتی ہے، ہاتھ لگانا تو معمولی بات ہے۔ تو اس سلسلے میں مسئلہ ذہن نشین فرما لیں کہ اس حالت میں عورت قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، اس حالت میں عورت قرآن مجید زبانی بھی نہیں پڑھ سکتی، سن سکتی، پڑھ نہیں سکتی، سن سکتی ہے۔ اگر معلمہ ہے اور کوئی سبق دینے والا موجود نہیں، طالبات کا وقت ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں پوری آیت نہیں، پورا لفظ بھی نہیں، تو مجبوری کی حالت میں لفظ کو توڑ توڑ کے پڑھ سکتی ہے، الحمد، تو اس طرح سے توڑ توڑ کے لفظ پڑھ سکتی ہے سنانے کے لیے اگر کوئی سبق دینے والا نہ ہو، اور اگر ایسی مجبوری نہ ہو تو پھر اس کی گنجائش بھی نہیں، سن سکتی ہے، سننے پہ کوئی پابندی نہیں، لیکن اس حالت میں استغفار پڑھ سکتی ہے، دعائیں پڑھ سکتی ہے، اذکار پڑھ سکتی ہے، تو اذکار، دعائیں، درود شریف یہ چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ذکر کے طور پر اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور جتنی دعائیں ہیں احتیاط کے طور پہ قرآن مجید کی جتنی دعائیں ہیں ان دعاؤں کو اللہم کے ساتھ پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو ایک میں احتیاطی تدبیر عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے اللہم لگا دیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس سے پہلے اللہم لگا دیں، اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا لگا دیں تاکہ اشتباہ بھی باقی نہ رہے۔ تو یہ احتیاط فرمائی جائے۔ تو اس میں یہ بات بھی فرمائی کہ اس حالت میں میاں بیوی باہمی تعلق بھی قائم نہیں کر سکتے۔ اسلام کے اندر صفحہ نمبر 48، اسلام کے اندر اعتدال کی تعلیم ہے۔ یہودیوں، مجوسیوں اور ہندوؤں کا طریقہ یہ ہے کہ عورت اگر ایام کی حالت میں ہو تو اس کو گھر سے نکال کے علیحدہ جگہ پہ رکھتے ہیں۔ یہودی، مجوسی اور ہندو، ان تینوں کے مذہب میں ایسی حالت میں عورت کے سامنے نہیں آتے اور عورت کو سامنے نہیں آنے دیتے، تو ایسی حالت میں عورت کو علیحدہ رکھتے ہیں۔ اور عیسائیوں میں یہ ہے کہ ایسی حالت میں عورتوں سے علیحدہ نہیں رہتے، کوئی پابندی نہیں، جو نظام معمول کا چل رہا ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو اسلام نے اعتدال کی راہ دکھا دی کہ نہ تو عورتوں کو علیحدہ ڈالیں گے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، گفتگو کرنا، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور باقی جو معاملات بعد احتیاطیں جو ہیں ان کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 48 پہ اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ قسمیں، فضول قسمیں نہ اٹھایا کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ عورت جس کو طلاق ہو جائے وہ 3 دفعہ کے ایام تک کی عدت کو پورا کرے، اور صفحہ نمبر 49 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اگر طلاق رجعی ہے کہ ایسی طلاق رجوع ہو سکتا ہے، تو اگر شوہر اپنی غلطی کا احساس کر لے اور رجوع کی خواہش کا اظہار کرے تو چاہیے کہ عورتیں اس معاملے میں ضد نہ کریں، صلح کو اختیار کر لیا جائے۔ صفحہ نمبر 49 پہ یہ رکوع نمبر 29 ہے، الطلاق مرتان۔ اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ طلاق رجعی، جو بھی میں نے لفظ استعمال کیا طلاق رجعی، طلاق رجعی کون سی طلاق ہے؟ دیکھیے، طلاق ایک ہے طلاق رجعی، ایک ہے طلاق بائن، ایک ہے طلاق مغلظہ۔ طلاق 3 قسم کی ہے: طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی وہ ہے کہ جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے،
اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، یہ طلاق رجعی ہے۔ طلاق رجعی کی صورت یہ ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، ایک دفعہ کہہ دیا تو یہ طلاق رجعی ہے۔ اور اگر اس نے یوں کہہ دیا بیوی سے کہ میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، 2 بار کہہ دیا تو بھی طلاق رجعی ہے، کہ جو عدت ہے 3 دفعہ کے ایام کی، اس عدت کے اندر اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، اور اگر عدت کے اندر رجوع نہ کرے تو عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، نئے حق مہر پر نکاح ہوگا۔ پہلا حق مہر تو بیوی کا حق ہے، اب یہ دوسرا مہر اس کو دینا پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اب اس کے پاس اگر 2 طلاق دے چکا ہے تو 1 طلاق کا حق باقی ہے، دوبارہ نکاح کے بعد بھی صرف 1 طلاق کا حق باقی ہے۔ اگر 1 طلاق اس نے کسی مرحلے میں دے دی تو بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، یہ طلاق رجعی ہے۔ دوسری طلاق جس کو طلاق بائن کہتے ہیں، طلاق بائن یہ ہے کہ ایسے الفاظ میں طلاق دے جو واضح الفاظ نہ ہو، کہ دے وہ طلاق رہا ہے اور یوں کہہ دے بیوی سے بس تو اپنے لے کے چلی جا اور آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا، تو اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، رجوع نہیں ہو سکتا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، چاہے وقفے وقفے سے دے دی، چاہے اکٹھی دے دی، تو اس صورت میں یہ 3 طلاق واقع ہوں گی، یہ طلاق مغلظہ ہے، اس میں رجوع بھی نہیں ہو سکتا، دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، عرب میں یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے تھے اور پھر اسے اذیت دینے کے لیے کہ یہ دوسری جگہ نکاح بھی نہ کر سکے، آزاد بھی نہ ہو، پھر اس سے رجوع کر لیتے تھے، پھر کچھ دنوں کے بعد پھر اس کو طلاق دے دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے، تو 100 مرتبہ رجوع کر لیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ نہ تجھے آزاد ہونے دیں گے اور نہ تجھے گھر میں آباد ہونے دیں گے، تجھے یوں پوری زندگی ذلیل کر کے ماریں گے۔ تو اسی طرح ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کو اس کے شوہر نے اسی طرح اسے طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، اور یہ بات کہی کہ میں تجھے یوں ذلیل کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کتنی رحمت والے ہیں کہ انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت یہ میرا معاملہ ہے، اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ وہ رجوع جو کیا جا سکتا ہے صرف 2 طلاقوں کے بعد کیا جا سکتا ہے، اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا، رجوع صرف 2 بار ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہ حد مقرر فرما دی کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہوں یا صحابیات رضی اللہ عنہم، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ پوری امت کے لیے کتنی سہولیات پیدا کر کے گئے ہیں، کہ ان کی وجہ سے اللہ نے آیات نازل فرمائی اور جس سے پوری امت کو سہولیات ملی۔ دوسری بات یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ ہے خلو۔ یہ خلو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے اس کی بیٹی جمیلہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ حکم نازل ہوا۔ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور اس کے بیٹے حضرت ان کا نام بھی عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور اس کی بیٹی جمیلہ رضی اللہ عنہا، یہ نبی علیہ السلام کے جانثار اور ایمان میں پختہ۔ تو جمیلہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر سے جن کا نام ثابت بن قیس ہے رضی اللہ عنہ، ان سے طلاق چاہتی تھی، اور طلاق بھی دیکھیے کہ کیسی عجیب بات ہے۔ حضرت جمیلہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام سے آ کے عرض کیا کہ حضرت یہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جو میرے شوہر ہیں ان کے اندر کوئی عیب نہیں، میں ان کے بارے میں کوئی غلط بیانی نہیں کروں گی، بس ہوا یہ ہے کہ میری نظر پڑی، اچانک وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے تھے، تو اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں صورت کے لحاظ سے، قد و قامت کے لحاظ سے وہ جچ نہیں رہے تھے، تو میرے دل میں ان کے بارے میں ادب، احترام، عظمت اور محبت کی جو کیفیت تھی وہ باقی نہ رہی، اور میں نہیں چاہتی کہ اپنے شوہر کے ادب، احترام اور عظمت میں احساس کے لحاظ سے کمی کی وجہ سے بھی گناہ گار بنوں، تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں ان سے علیحدگی اختیار کر لوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے آپ کو ایک باغ دیا ہے مہر کے اندر، تو کیا یہ باغ آپ واپس کر دیں گی؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت میں صرف باغ ہی واپس نہیں کر دوں گی، بلکہ مزید اگر کوئی مطالبہ کریں تو وہ بھی میں دینے کو تیار ہوں، کہ صاحب حیثیت تھی۔ میں فرمایا کہ نہیں، یہ ظلم ہے،
جو مہر اس نے دیا ہے وہ مہر تم چھوڑ دو۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ ان کو طلاق دے دو۔ تو یہ خلو ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خلو، اس کے بعد اسی صفحے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تیسری طلاق کا ذکر فرمایا۔ تیسری طلاق کے بارے میں دور حاضر کے اندر جو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس حوالے سے ایک دو بنیادی باتیں گزارش کر دوں کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر یہ تین طلاقیں ایک وقت میں دی جائیں تو یہ تین طلاقیں نہیں، یہ ایک طلاق شمار ہوں گی۔ اور اس بارے میں جو بنیادی طور پر بات کہی جاتی ہے وہ بات یہ کہی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تین طلاقیں ایک ہوتی تھیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں تین طلاقیں ایک ہوتی تھیں، عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے پہلے 2 سال میں تین طلاقیں ایک ہوتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تین طلاقوں کو تین کر دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سیاسی فیصلہ ہے، تو یہ شرعی حکم نہیں ہے، تو لہذا ہم اس کو قبول نہیں کرتے، اس لیے ہم تین طلاقوں کو ایک طلاق شمار کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ دلیل جو تین طلاقوں کو ایک طلاق شمار کرنے والے بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اس کو اس وقت آپ چھوڑ دیں، یہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ پہلے میں یہ تاریخی پس منظر بیان کر دوں کہ یہ کب ہوا۔ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے دور میں تین طلاقیں تین ہی شمار ہوتی تھیں، چاہے بیک وقت دی جائیں چاہے وقفے سے دی جائیں۔ اس حدیث کا کیا مفہوم ہے یہ بات بھی میں ابھی عرض کرتا ہوں، لیکن بہرحال ایک تاریخی پس منظر میں گزارش کر دوں۔ اس کے بعد حضرات ائمہ مجتہدین کا دور ہے، تابعین کا دور ہے۔ تابعین کے دور میں ایک تابعی بھی نہیں جو تین طلاق کو ایک طلاق شمار کرتے ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایک صحابی بھی نہیں جو تین طلاق کو ایک طلاق شمار کرتے ہوں۔ تابعین کے دور میں ایک تابعی بھی نہیں جو تین طلاق کو ایک طلاق شمار کرتے ہوں۔ تبع تابعین میں ایک تبع تابعی بھی نہیں جو تین طلاقوں کو تین شمار کرتے ہوں۔ تبع تابعین کے دور میں یہ شوشہ چھوڑا۔ کیا شوشہ چھوڑا کہ ایک بوڑھا آدمی جس کا معاشرے کے اندر کچھ مقام تھا، اس کو انہوں نے جا کے سکھلایا کہ تو یہ روایت بیان کر کے علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے، میں تابعی ہوں۔ بوڑھا آدمی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے تین طلاقیں اکٹھی دیں تو ایک طلاق شمار ہوگی۔ تو یہ شوشہ چھوڑا۔ تبع تابعین کے دور میں سبائیوں نے کس کو استعمال کیا؟ ایک بوڑھے آدمی کو۔ کس طرح سے آمادہ کیا یہ ان کو معلوم ہے۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر محدث ہیں، یہ کوفے کا واقعہ ہے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا کہ اس طرح سے یہ بوڑھا یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے تو وہ اس کے پاس پہنچے۔ فرمایا کہ تو نے جو علی رضی اللہ عنہ سے بات سنی، کب سنی، کیسے سنی؟ تو انہوں نے محدثانہ جب جرح کی تو اس بوڑھے نے کہا کہ میں نے نہیں سنی، مجھے یہ سکھلایا گیا ہے کہ تم یہ بیان کرو، اور میں 20 سال سے بیان کر رہا ہوں، کتنے آدمیوں کو یہ روایت میں سنا چکا ہوں۔ تو جب حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے گرفت کی تو اس نے اس پہ توبہ کی اور اپنی غلطی کا سر عام اعلان کیا۔ تو اس دور کے اندر تبع تابعین میں کوئی متاثر نہیں ہوا، اور تبع تابعین میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں محدث یا فقیہ کہ جو تین طلاق کو ایک شمار کرتا ہو۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 2 صدی ہجری، 3 صدی ہجری، 4 صدی ہجری، چاروں ائمہ کرام متفق ہیں کہ تین طلاق تین ہی شمار ہوں گی۔ 3 صدی ہجری حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات بھی اس بات پر متفق ہیں کہ تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی۔ 5ویں صدی ہجری، 6 صدی ہجری، 6 صدی ہجری کے اندر امام ابن تیمیہ تشریف لائے، جن کا انتقال 7ویں صدی ہجری میں امام تیمیہ تشریف لائے، ان کا انتقال 8ویں صدی ہجری میں 700 کچھ میں ہوا ہے۔ تو یہ 7ویں صدی ہجری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 کچھ سال کے بعد 668 میں غالباً ان کی پیدائش ہے۔ تو یہ 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ تشریف لائے، ان مقابلہ چلتا تھا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے منہاج السنہ، تو یہ بارے میں بہت زیادہ حساس تھے، بات کا انہوں نے جواب دیا ہے۔ یہ پروپیگنڈا کیا تین طلاق کے حوالے سے، تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی خاص دلیل بیان نہ فرما سکے۔
کہ ہر آدمی علمی رسائی ہر لحاظ سے نہیں رکھتا، انسان ہے، بشر ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو مطمئن نہ کر سکے، جب مطمئن نہ کر سکے تو لہٰذا مغلوب ہو کر انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ اگر 3 طلاقیں ایک مجلس کی ہوں تو اس کو ایک طلاق شمار کیا جائے گا۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تفرد ہے کتنے سال کے بعد؟ 700 سال کے بعد، 600 کچھ سال کے بعد، 700 سال کے بعد۔ پھر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، جتنے ان کے شاگرد ہیں، جلیل القدر شاگرد ابن کثیر ہیں، علامہ ذہبی ہیں، ان کے ان شاگردوں میں سے کسی شاگرد نے ان کی تائید نہیں کی، تمام شاگردوں نے ان کے مخالفت میں تحریریں فرمائی ہیں کہ ہمارے استاد کا یہ تفرد ہے کہ ان کی انفرادیت ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کو انہوں نے رد کیا ہے، سوائے ان کے ایک شاگرد ابن قیم کے، باقی کسی شاگرد نے ابن تیمیہ کی تائید نہیں کی۔ اور جتنے افراد تھے ابن قیم کے اپنے شاگرد تھے، ان کے شاگردوں میں سے بھی کسی شاگرد نے اپنے استاد ابن قیم کی تائید نہیں کی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا 8ویں صدی ہجری میں، کسی محدث نے، کسی فقیہ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ 9ویں صدی ہجری میں، 10ویں صدی ہجری میں، 11ویں صدی ہجری میں، 12ویں صدی ہجری میں، 12ویں صدی ہجری کے بعد یہ 13ویں صدی ہجری میں عبدالحق بنارسی نام کا ایک آدمی ظاہر ہوا۔ یہ بنارس کا رہنے والا تھا، ہندو تھا، بظاہر اسلام اختیار کیا اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے میں شامل ہو گیا۔ کچھ عرصہ یہ یمن کے شیعوں کے پاس رہا، زیدیوں کے پاس رہا۔ اس کے بعد یہ یہاں آیا تو علامہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاشم شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے میں شامل ہوا، مجاہدین کے۔ جب یہاں قافلے میں شامل ہوا تو اندر خانہ کام کرتا رہا۔ کیا کام کیا اس نے؟ سب سے پہلے اس نے شوشہ چھوڑا، تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ کون سے صدی کی بات ہے؟ 13ویں صدی ہجری کی بات۔ اس نے یہاں کے یہ شوشہ چھوڑا کہ دیکھیے کہ بخاری شریف میں رفع دین کی حدیث ہے اور آپ رفع دین نہیں کرتے۔ اب جو مجاہدین ہوں یا تبلیغ میں نکلنے والے ہوں، یہ لوگ بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیاوی ماحول سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، دین کے ماحول میں ہوتے ہیں، فکر آخرت میں ہوتے ہیں، اور ان کو اگر ایسی بات کہی جائے تو یہ بیچارے بڑی فکر مندی میں ہوتے ہیں کہ نکلے ہوئے تو دین کے لیے ہیں، اگر نماز بھی سنت کے مطابق نہ ہوئی تو پھر فائدہ کیا، عقیدہ اگر صحیح نہ ہوا تو فائدہ کیا۔ تو اس لیے نشانہ بنتے ہیں زیادہ تر تبلیغ والے اور جہاد والے کہ ان پہ محنت ہوتی ہے، کہ یہاں محنت کا اشارہ ہی ہو جائے تو بیچارے فکر مند ہوتے ہیں، تو اس پہ یہ حضرات کام کرتے ہیں۔ تو عبدالحق بنارسی کی نفسیات تھی جس کو انہوں نے بھی اختیار، دور حاضر میں بھی اسی کی اتباع ہو رہی ہے۔ تو عبدالحق بنارسی نے مجاہدین سے یہ کہا کہ یہ بخاری شریف ہے، اس میں رفع دین کی حدیث ہے، تم رفع دین نہیں کرتے، تو لہٰذا کتنے مجاہدین تھے جن رفع دین شروع کیا۔ یہ مجاہدین کا قافلہ پشاور پہنچا، افغانستان سے ہوتا ہوا پشاور پہنچا۔ جب پشاور پہنچا تو پشاور کے علماء کو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، اس لیے کہ آپ کے ساتھ کچھ لوگ وہ ہیں جو سبیل المومنین سے ہٹے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم آپ کے جہاد کو صحیح جہاد نہیں سمجھتے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ سبیل المومنین سے کیسے ہٹے ہوئے ہیں؟ فرمایا کہ یہ سبیل المومنین ہے رفع دین نہ کرنا، اور آپ کے ساتھیوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو رفع دین کر رہے ہیں۔ تو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کچھ افراد کر رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عبدالحق بنارسی نے ہمیں اس کی ترغیب دی۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے عبدالحق بنارسی کو بلایا اور عبدالحق بنارسی سے کہا کہ تم میرے اس گروہ سے تم علیحدہ ہو جاؤ۔ تو عبدالحق بنارسی نے وہاں معافی مانگی کہ آئندہ میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا، اور اس کے بعد اس کو اجازت دی گئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں 1831 میں، مئی 1831 میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاشم شہید رحمۃ اللہ کی شہادتیں ہو گئیں۔ یہ عبدالحق بنارسی جو ہے یہ بنارس پہنچا۔ جب بنارس پہنچا تو وہاں کا وزیر خزانہ جس کا نام گلشن علی تھا، جو اس کے پاس جب پہنچا، اس نے جا کے کہا کہ جو کام تم صدیوں میں نہیں کر سکے میں نے دنوں میں کیا ہے۔ تو دیوان گلشن علی نے پوچھا کہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک اصول دیا ہے کہ قول صحابی حجت نیست، کہ صحابی کی بات حجت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت تم لوگوں کے دلوں سے نکالنا چاہتے تھے، صدیاں تم نے لگا دی، تم کامیاب نہیں ہوئے، لیکن میں نے اپنے اس اصول سے صحابہ رضی اللہ عنہ کی عظمت دلوں سے نکال دی، کیونکہ میں ان کے قول کو لایا ہوں نبی اسلام کی حدیث کے مقابلے میں۔ یہ میں تقابل دکھاتا ہوں لوگوں کو، اور اس کی وجہ سے صحابہ کرام کی عظمت ان کے دلوں سے نکل جاتی ہے۔ دیوان گلشن علی اس کے کام پہ اتنا مطمئن ہوا
کہ اس نے اس زمانے میں، جس زمانے میں 1 روپے کی پوری بکری آتی تھی، بلکہ کچھ پیسے مزید بچ بھی جاتے تھے، اس زمانے میں اس نے 30 روپے ماہانہ اس کا وظیفہ مقرر کیا۔ تو یہ اولین غیر مقلد ہے عبدالحق بنارسی۔ تو غیر مقلدیت کا اسی سے آغاز ہوا، اور اس نے یہ 3 طلاق کا شوشہ بھی چھوڑا۔ اس زمانے کے اندر وہ لوگ جو حدیث سے وابستگی کی بنیاد پر بعد میں تقلید سے علیحدہ ہوئے، ان علماء نے بھی عبدالحق بنارسی کے اس 3 طلاق کے مسئلے کو قبول نہیں کیا۔ اس دور کے اندر بھی انہوں نے اس فتوے کے جواب میں فتویٰ دیا کہ یہ 3 طلاق کا 3 ہونا یہ اجماع امت کے مطابق ہے، اور 3 طلاق کا 1 ہونا اجماع امت کے خلاف ہے۔ لیکن دور حاضر کے اندر ان حضرات نے اس کو اختیار کیا، اپنے بڑوں کی بات بھی چھوڑ دی، اکابر کی بات بھی چھوڑ دی، اور اس دور کے اندر اختیار کیا کیوں کہ یہ مسلک کی اشاعت کا ذریعہ ہے، کہ چاہے حرام کاری ہوتی رہے، مسلک میں اضافہ تو ہو ہی رہا ہے، مسلک والے تو بڑھ رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے۔ یہ ہے اس کا پس منظر۔ اب آئیے دلیلوں کی طرف۔ یہ 2 دلیلیں قرآن مجید والی، اور جو دلیل وہ بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں ایک مختصر بات عرض کرتا ہوں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں دیکھیے فَإِن طَلَّقَهَا فرمایا ہے، ثُمَّ طَلَّقَهَا نہیں فرمایا۔ فا وہاں لگتا ہے عربی قاعدے کے مطابق جہاں کام متصل ہو، وقفے سے نہ ہو، تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ 2 طلاقوں کے بعد رجوع ہو سکتا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر تیسری طلاق فوراً بھی دے دی، اب وہ اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ نکاح اس کا نہیں ہو سکتا، حتیٰ تنکیح زوجن غیرہ، یہاں تک کہ کسی اور کے ساتھ وہ نکاح کرے اور دوسرا اس کو طلاق دے دے، رخصتی کے بعد، اب وہ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلا تحل لہ، کہ وہ حلال نہیں ہے اپنے شوہر کے لیے جب تک کہ کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے، اور وہ اس کو رخصتی کے بعد طلاق دے، پھر وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ عربی زبان میں وہ عمل جو کسی کام کو حلال کر دے اس کو حلالہ کہتے ہیں، اور یہاں اللہ خود فرما رہے ہیں فلا تحل لہ، کہ اس کے لیے حلال نہیں، اس کے لیے وہ عمل اختیار کرنا پڑے گا جو اس نکاح کو حلال کر دے، تو اس کو عربی میں حلالہ کہتے ہیں۔ تو احناف نے، حنفیوں نے حلالہ اپنی طرف سے نہیں نکالا، یہ قرآن مجید کی آیت کے اندر موجود ہے۔ اگرچہ ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ مشروط نکاح نہیں ہونا چاہیے، کہ اگر یہ شرط لگائی جائے کہ جناب اس لیے نکاح کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کو طلاق دے دیں گے پھر یہ پہلے شوہر سے نکاح کرے گی، تو یہ لعنتوں کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد پر لعنت فرمائی ہے۔ لیکن اگر کوئی پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو اور دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ رخصتی بھی ضروری ہے، تو اس رخصتی کے بعد جب وہ اس کو طلاق دے دے تو عدت گزارنے کے بعد پھر پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ دوسرے شوہر سے جو نکاح کا عمل ہوگا وہ اس کے لیے حلالہ ہوگا، یعنی پہلے شوہر کے لیے اس کو حلال کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ تو قرآن مجید میں اس جگہ فَإِن طَلَّقَهَا کے الفاظ سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ متصل تیسری طلاق، 3 طلاقیں اکٹھی بھی دی جائیں تو 3 ہی شمار ہوں گی، ان کو 1 شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات قرآن مجید سے معلوم ہوئی۔ اب آئیے حدیث پاک کی طرف۔ حدیث پاک میں 2 حدیثیں صرف ذہن نشین فرما لیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کسی نے آ کے خبر دی کہ حضرت فلاں آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے قراری کی حالت میں اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے۔ اگر یہ 3 طلاقیں ایک ہوتی تو حضرت کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضرت کو دیکھا، سے کہا کہ حضرت مجھے آپ اجازت دیں کہ جس نے آپ کو اس قدر بے قرار کیا ہے میں جا کے اس کی گردن اڑا دوں، کہ اس کیفیت کی بے قراری کی کیفیت تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم شریعت سے کھیل رہے ہو، کہ لہٰذا 3 طلاقیں اکٹھی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اگر 3 طلاقیں اکٹھی بھی دی جائیں وہ 1 ہی شمار ہوتی ہیں تو پھر نبی علیہ السلام کو بے قرار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ میں حدیث پہ عمل کا دعویٰ رکھتا ہوں اور میرے ہاں ایک آدمی آئے اور یہ کہے کہ حضرت میں 3 طلاقیں اکٹھی دے کر آیا ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نبی علیہ السلام کی بے قراری دیکھ کے صحابی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ حضرت مجھے اجازت دیں میں اس کی جا کے گردن اڑا دوں۔ تو ہم گردن نہیں اڑا سکتے، کم از کم اس کی آپ پٹائی تو کر سکتے ہیں کہ تو وہ کام کر کے آیا ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا ہے، لیکن نہیں، ہم اس کو گلے لگاتے ہیں،
کہ تجھے اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ تجھے رجوع کا انعام بھی ہم تجھے ساتھ دیں گے، جا تو اس کے ساتھ جا کے رجوع کر لے۔ تو یہ حدیث پہ عمل کرنا تو نہ ہوا، یہ تو حدیث کا مذاق اڑانا ہوا، اور تو حدیث کی بے ادبی کا عمل ہے جس کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ دوسری حدیث جو وہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف کے اندر کہ نبی علیہ السلام کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے 3 طلاقوں کو 3 کیا۔ اب اس پہ یہ حدیث اتنی سنا لی، آگے کی حدیث گم، ساتھ یہ بات بھی کہہ دی کہ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ سیاسی فیصلہ ہے، یہ شرعی حکم نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ سیاسی حکمران تھے یا خلیفہ راشد تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، اور نبی اسلام کیا فرما رہے ہیں؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ جو میری بات ہوگی وہ بھی سنت ہوگی، اور میرے خلفاء راشدین کی بات بھی سنت ہوگی، وہ بھی شریعت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو خلیفہ راشد کی بات کو شریعت فرما رہے ہیں، سنت فرما رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ سیاسی فیصلہ ہے۔ اور یہ شوشہ کہ حضرت کا یہ فیصلہ سیاسی فیصلہ ہے، یہ شوشہ کس کا ہے؟ اگر آپ غور فرمائیں تو اس کے پیچھے بھی کار فرما ہیں، صحابہ کرام سے بغض رکھنے والے اس کے پیچھے بھی متحرک ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ 3 طلاق کو اگر ایک شمار کیا جائے تو بیوی حلال رہی، کہ رجوع ہو سکتا ہے، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر 3 طلاق کو 3 شمار کیا جائے تو بیوی حرام ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا، نبی علیہ السلام بھی بیوی کو حلال سمجھتے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی بیوی حلال تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے حلال کو حرام کر دیا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا اختیار تو نبی علیہ السلام کو بھی حاصل نہیں، تو کسی امتی کو کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اگلا ضابطہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے، وہ کافر ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے حلال کو حرام کیا، تو اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ من ذلک کافر تھے۔ یہ وہ شوشہ ہے جو پس پردہ وہ چھوڑ رہے ہیں، اور ایمان کا دعویٰ رکھنے والے ان کی اس سازش کو سمجھ نہیں پا رہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے حلال کو حرام کر دیا تو ان کا ایمان تو باقی نہ رہا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان تو قطعی اور یقینی ہے، اور اس ایمان کا انکار کرنے والا یقیناً کافر ہے۔ تو لہذا اگر کوئی آدمی یہ بات کہہ دے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے حلال کو حرام کیا، تو عمر رضی اللہ عنہ تو کافر نہیں ہوں گے اس سے، لیکن ایسا سمجھنے والا کافر ہو جائے گا، بیوی پھر بھی ہاتھ سے نکل جائے گی، بیوی نہیں رہے گی۔ جب یہ ایمان میں نہیں رہا تو مسلمان عورت سے اس کا نکاح کہاں باقی رہا؟ تو لہذا بیوی تو ہر صورت میں گئی، ہاتھ سے نکل گئی، لیکن یہ ہے کہ یہ ایمان کے دائرے سے خارج ہوا۔ اب رہی یہ بات کہ عمر رضی اللہ عنہ نے، اور پھر ایک بات اور بھی، اور یہ زد میں آ رہے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا، یہ ضابطہ جاری فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جس نے اس سے اختلاف کیا ہو۔ اور شرعی ضابطہ یہ ہے کہ کسی نے حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا، وہ ہے کافر، اور کسی کے حلال کو حرام، حرام کو حلال سمجھنے والا، ماننے والا، وہ ہے مشرک۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حلال کو حرام کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کو مان لیا، تو عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا صورت پیدا ہوئی کہ نعوذ باللہ من ذالک کو ایمان سے نکل گئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شرک میں داخل ہو گئے۔ تو یہ کا بغض ہے جو صحابہ کرام کے ایمان کا انکار ہے، اور یہ ساری کی ساری جو چل رہی ہے مشینری، یہ پس پردہ ہے اور یہ ان کی سازش ہے۔ اب یہ حدیث کا مفہوم جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، اور الفاظ بھی اس کے جو مکمل ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی۔ کہ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ اور ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ہم حضرت کی خدمت میں بیٹھے تھے، سبق ہو رہا تھا کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ عبداللہ بن عباس، مجھ سے آج ایک حماقت ہو گئی، میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے بیٹھا، تو میرے لیے کوئی راستہ نکالیں۔ تو راستہ آسان تھا، کیا
کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ دیکھو نبی علیہ السلام کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، یہ عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے، لہذا کسی کو بتلاؤ نہیں، جا کے تنہائی میں جا کے رجوع کر لو، کسی کو خبر نہ دینا، اس لیے کہ شریعت میں اس کی صورت موجود ہے، اور جاؤ رجوع کر لو۔ لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سر جھکایا۔ یہ شاگرد فرماتے ہیں کہ ہمیں خیال ہوا کہ حضرت کوئی راستہ نکال رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سر اٹھایا، قرآن مجید کے یہ کلمات ادا کیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ نکلنے کا راستہ اس کے لیے رکھتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ تو اللہ سے ڈرتا نہیں، تو نے 3 طلاقیں اکٹھی دی، اللہ نے تیرے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث کا یہ مفہوم جو ہم لے رہے ہیں تو یہ اس حدیث کا مفہوم نہیں ہے، یہ بات اس سے معلوم ہوئی، ورنہ عبداللہ بن عباس وہی راوی، تو انہوں نے اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں سمجھا جو مفہوم ہم سمجھ رہے ہیں۔ اور اس میں آگے الفاظ ہیں وہ بھی اس بات کو واضح کر رہے ہیں۔ آگے الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ یہ ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ جلد بازی کرنے لگے تھے اس معاملے میں، اس لیے میں نے اس حکم کو لاگو کر دیا۔ اب 3 طلاقیں اکٹھی دینا یہ جلد بازی ہے، اس کے مقابلے میں کون سی جلد بازی تھی جو اختیار کر رہے تھے؟ نبی علیہ السلام کے دور میں 3 طلاقیں اکٹھی دے رہے تھے، جلد بازی ہو رہی تھی، طلاق ایک شمار ہو رہی تھی ان حضرات کے مفہوم کے مطابق۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں 3 طلاقیں دی جا رہی تھیں، شمار ایک ہو رہی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 3 طلاقیں دی جا رہی تھیں، ایک شمار ہو رہی تھی۔ تو پھر کون سی جلد بازی تھی 3 طلاقیں اکٹھی دینے کے مقابلے میں، اور کون سی جلد بازی ہے جس کو انہوں نے اختیار کیا ہوگا؟ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیونکہ لوگ جلد بازی کرنے لگ گئے تھے اس لیے میں نے اس حکم کو لاگو کر دیا۔ تو جلد بازی کون سی تھی؟ آئیے حدیث کے عبدت سنن نسائی میں چلتے ہیں تو جلد بازی معلوم ہوتی ہے۔ جلد بازی یہ ہے کہ جس سے نکاح ہو، نکاح والی عورتیں 2 قسم کی ہیں۔ ایک قسم کی عورتیں وہ ہیں کہ جن کی نکاح کے بعد رخصتی بھی ہو گئی، اور کچھ عورتیں وہ ہیں جن کا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی۔ اگر نکاح والی عورت کی رخصتی ہو گئی اور شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو اب اس کے لیے 3 دفعہ کے ایام عدت ہے، تو اس سے پہلے اور دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر شوہر نے نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے طلاق دے دی تو اس نے طلاق اس کو دے دی، طلاق دینے کے بعد ہی طلاق واقع ہو گئی، اسی وقت دوبارہ اسی شوہر سے نکاح بھی ہو سکتا ہے، دوسرے سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا جو رخصتی والی عورت نہیں ہے وہ ایک طلاق ہی سے جدا ہو جائے گی، اور جو رخصتی والی عورت ہے، جو رخصتی والی نہیں ہے صرف نکاح والی ہے، وہ ایک طلاق سے جدا ہو جائے گی۔ اور اگر وہ رخصتی والی عورت ہے تو ایک طلاق سے جدا نہیں ہوگی، ایک طلاق کے بعد اس کو 3 مہینے یا 3 دفعہ کے ایام کی عدت گزارنا ہوگی، اس کے بعد جا کے وہ شوہر سے جدا ہوگی۔ اب یہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا دور میں جلد بازی یہ تھی کہ وہ لوگ جن کا نکاح ہوتا تھا، رخصتی نہیں ہوتی تھی، وہ بھی اپنی اس بیوی سے علیحدہ ہونا چاہتے تھے تو اس کو 3 طلاقیں دیتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حکم نافذ فرما دیا کہ جس نے بغیر رخصتی والی نکاح والی عورت کو 3 طلاق دے دی، اب اگر وہ اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے ایسی جلد بازی کی ہے جس کی ان کو شریعت میں اجازت نہیں تھی، انہوں نے خود اپنے لیے راستہ بند کر دیا۔ ایک طلاق دیتے تو دوبارہ نکاح ہو سکتا تھا، اب انہوں نے 3 طلاقیں دے دی تو اپنے آپ کو خود ہی محروم کیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حکم ہے جس کو نافذ کیا ہے، نہ کہ یہ کہ 3 طلاقیں اسلام کے دور میں ایک شمار ہوتی تھیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں طلاق کا مسئلہ جو ہے وہ واضح فرمایا ہے، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 50 میں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ اللہ کے احکامات کو مذاق کا نشانہ مت بناؤ، اللہ تمہیں اس بات کی نصیحت کر رہا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو جاننے والا ہے، اور اللہ تمہارے ان کاموں کو بھی اپنی گرفت میں لے گا جو تم اللہ کی نافرمانی کی کرو گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔